الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ سورۃ یوسف ربط اسمی، پچھلی سورت کا نام سورۃ ہود تھا، اس سورت کا نام سورۃ یوسف۔ مسئلہ توحید اتنا اہم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی اس کا بیان نہ چھوڑا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جو مسئلہ قوم کے سامنے بیان کیا تھا، یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی اس کا بیان نہیں چھوڑا۔ معنوی ربط، سورۃ ہود میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہم السلام ان کے واقعات سے توحید کو ثابت کیا، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے توحید کو ثابت کیا۔ دوسرا ربط، وہاں علم غیب کی نفی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے تھی۔ حضرت ابراہیم بھی عالم الغیب نہیں تھے، حضرت لوط علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے کہ وہ نہ پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں جو ہمارے مہمان بن کر آئے ہیں۔ یہاں نفی علم غیب از غیر اللہ، غیر اللہ سے علم غیب کی نفی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ہے۔ تفصیل آئے گی، میں ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں گا۔ نمبر 3، سورۃ ہود میں فرمایا توکل علیہ، آخر پر اللہ ہی پر بھروسہ کرو اور کسی پر نہیں کرنا۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے توکل کا نمونہ پیش کیا۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیسے اللہ پر بھروسہ کیا تھا۔ اور وہاں فرمایا تھا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تفصیل پڑھ چکے ہو۔ یہاں رحمت اور برکت کا نمونہ پیش کیا۔ اور ربط جی، وہاں فرمایا من وراء اسحاق یعقوب، یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کیا۔ وہاں فرمایا تھا وما ربک بغافل عما تعملون، یہ سورۃ ہود کے آخر میں۔ اور یہاں فرمایا ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اللہ غافل نہیں ہے لیکن میرے محبوب آپ غافلین میں سے تھے۔ آپ غافل ہو سکتے ہیں لیکن اللہ غافل نہیں ہو سکتا۔ وہاں فرمایا تھا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ظالموں کی طرف میلان نہ کرنا۔ یہاں اس کا نمونہ ذکر کیا کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف میلان نہ کیا، وہ ظالم تھی، دعوت دے رہی تھی گناہ کی۔ اور ربط جی، وہاں سورۃ ہود کا آغاز صداقت قرآن سے تھا، یہاں بھی سورت کا آغاز صداقت قرآن سے ہے۔ اور ربط جی، وہ سورت پیغمبر کے نام پر تھی ہود، اور یہ سورت بھی پیغمبر کے نام پر ہے یوسف۔ امتیازات عرض کرتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ نمبر 1، تفصیلی قصہ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ صرف اس صورت میں ہے، پورے قرآن میں اتنی تفصیل نہیں ہے۔ نمبر 2، بادشاہ کے خواب کا ذکر۔ نمبر 3، جیل کے قیدیوں کے خواب کا ذکر۔ نمبر 4، عورتوں کے مکر کا ذکر، انا کیدکن عظیم۔ برادران یوسف کے مکر کا ذکر، وہ کیسے انہوں نے تدبیر کی۔ اور 2 قسم کی محبت کا ذکر آئے گا، ایک جائز محبت، ایک ناجائز محبت۔ جائز محبت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور ناجائز محبت تھی زلیخا کی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ یہ صرف اسی صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ دعوے صورت، اس صورت میں 4 دعوے ہیں۔ نمبر 1، ہما کن اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ۔ نمبر 2، ہما دان اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ۔ اور تیسرا اس صورت کا دعویٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور چوتھا دعویٰ، یہ جو مسئلہ بیان کرو گے ہما کن اللہ، ہما دان اللہ، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا اللہ، اس مسئلے کے بیان کرنے کی وجہ سے مصائب آئیں گے، تسلی رکھنا، حوصلہ رکھنا، صبر کرنا۔ تقسیم صورت، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں 15 واقعات ہیں، اور ہر واقعے سے وہ 2 مسئلے پہلے ثابت ہوتے ہیں، ہما کن اللہ، ہما دان اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ۔
اور بالکل ان واقعات کے آخر پر دو دعووں کا ذکر آئے گا جو دو اور دعوے تھے. ایک دعویٰ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور دوسرا دعویٰ مصائب آئیں گے تسلی رکھنا. یہ جو 3 اور 4 یہ جو آخری دعوے تھے ان کا ذکر قصے کے آخر میں آئے گا. ایک بات قابل توجہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالوں کا کحال یوسف، اے میرے محبوب آپ کا حال بھی حضرت یوسف کی طرح ہوگا. وہ کیسے؟ جس طرح بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا آپ کو اپنے بھائی برادری والے آپ کو بھی نکالیں گے. نمبر 2، حضرت یوسف کنویں میں رہے تنہائی کے اندر، آپ کو تنہائی میں غار ثور میں رہنا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی بادشاہی کی، آپ کو مدینے کی بادشاہی عطا کروں گا. اور بات جی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کیا، آپ بھی اپنے بھائی برادری والوں کو معاف کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا، اور زلیخا نے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا. اسی طرح میرے محبوب آپ پر تو کوئی الزام نہیں لگا سکتا، آپ کی گھر والی عائشہ پر الزام لگے گا. گویا کہ بیوی پر بالواسطہ الزام، یہ حقیقتاً آپ پر الزام تھا، واسطہ تھا نا ایک. بہرحال انشاءاللہ یہ اشارات ہیں اور آگے اب تفصیل آ رہی ہے، توجہ کرو. ایک بات، مشرکین مکہ نے جب یہود سے پوچھا کہ تم ہمیں مشورہ دو اس پیغمبر سے کیا پوچھنا چاہیے تاکہ یہ لاجواب ہو جائے، ہم تو بڑے پریشان ہیں، تو یہود نے اس سے مشرکین مکہ کو یہ پٹی پڑھائی کہ تم اس پیغمبر سے یہ پوچھو جو دعوے دار ہے کہ میں نبی ہوں، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان والے یہ تو شام کے رہنے والے تھے، مصر میں کیسے آ گئے؟ یہ جب سوال پوچھا انہوں نے، اللہ کریم نے پوری سورۃ یوسف نازل کر دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. مولانا قرآن مجید کی آیات 2 قسم ہیں، نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات. میں عرض کر چکا ہوں سورۃ آل عمران کے اندر تفصیل، اب صرف اشارہ کرتا ہوں. محکمات کون سی ہوتی ہیں؟ معلوم المعنی والمراد، جن کا معنی بھی معلوم ہو اور مراد بھی معلوم ہو. اور متشابہات پھر اس کی آگے قسمیں ہیں. نمبر 1 معلوم المعنی مجہول المراد، جن کے معنی کا پتہ ہو لیکن مراد کا پتہ نہ ہو. مثلا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اب معنی کا تو پتہ ہے لیکن مراد کا پتہ نہیں ہے. اور دوسری متشابہات کی قسم ہے مجہول المعنی والمراد، جن کے معنی کا بھی پتہ نہ ہو اور مراد کا بھی پتہ نہ ہو. مثلا الف لام را یہ متشابہات میں سے ہے، لیکن مجہول المعنی والمراد جس کے معنی کا بھی پتہ نہیں ہے، مراد کا بھی پتہ نہیں ہے. تلک آیات الکتاب المبین. تمہید ما ترغیب، یہ آیتیں ہیں سورت کی. لکھا ہوگا اے آیات ہذہ سورہ، یہ آیتیں ہیں اس سورت کی. کتاب سے مراد سورت، سورت کی ابتدا میں لفظ آ جائے الکتاب تو مراد ہوتی ہے سورت. یہ آیتیں ہیں اس سورت کی، کتاب کی یعنی اس سورت کی. کون سی کتاب؟ المبین. اشارہ ہے کہ دلائل نقلیہ ہوں گے، دلائل نقلیہ زیادہ ہوں گے. اگر کتاب کی صفت الحکیم آئے تو اشارہ ہوتا ہے دلائل عقلیہ زیادہ ہوں گے، اور المبین صفت آ جائے کتاب کی اشارہ ہوتا ہے دلائل نقلیہ زیادہ ہوں گے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، یعنی اس سورت کی آیتیں ہیں. کون سی سورت اور کتاب؟ المبین، جو مسئلے کو واضح کرنے والی ہے. یہ شرف ذاتی ہے مولانا، المبین شرف ذاتی ہے. شرف ذاتی وہ ہوتا ہے جو شے کی ذات سے متعلق ہو، اور شرف اضافی وہ ہوتا ہے جس کا تعلق دوسروں سے ہو. تلک آیات الکتاب المبین. اب یہ لازمی بھی ہے متعدی بھی ہے. ایسی کتاب جو خود بھی واضح ہے، لازمی معنی،
اور المبین دوسروں کے لیے بھی مسئلے کو واضح کرنے والی ہے، شرف ذاتی بھی اضافی بھی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ المبین ہے باعتبار معنی اولیہ کے، ابتداءً اس کے جو معنی ہیں وہ معلوم ہو جاتے ہیں ہر کسی کو۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، انزلنا منزل، انزلنا منزل نازل کرنے والا اللہ، انزلناہ ہو ضمیر منزل، کس کو نازل؟ اس کو نازل کیا، کیا ہے جی وہ؟ قرآنن، یہ قرآنن مولانا بدل ہے ضمیر سے، قرآنن بدل یا حال ہے، یا بدل ہے یا حال ہے، قرآنن عربین، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی قرآن یا دراہا لے کے وہ پڑھا ہوا ہے، بمانا مقروءن پڑھا ہوا ہے، عربین یہ آ گئی لسان قرآن، یہ قرآن پاک کی زبان کون سی ہے؟ عربین شرف اضافی ہے، قرآن پاک عربین عربی زبان کے اندر شرف اضافی، لعلکم تعقلون، حکمت عربیت، ہم نے قرآن عربی زبان میں کیوں نازل کیا؟ تاکہ تم اس کو سمجھو، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ سمجھو کیا مطلب؟ بوجہ اہل لسان ہونے کے، اے مکہ والو تمہاری زبان میں قرآن نازل ہو رہا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکلون اولاً تم سمجھو، ورنہ قرآن ہے تو سب کے لیے، لیکن پہلے تم سمجھو بعد میں دوسروں کو سمجھاؤ۔ نحنو نقصو، جملہ معترضہ برائے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو قصہ بیان کر رہے ہیں میرے محبوب اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہم بیان کروا رہے ہیں، یہ آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ نحنو نقصو، ہم ہی بیان کر رہے ہیں، نہ کوئی اور، ہم ہی بیان کر رہے ہیں آپ کے اوپر احسن القصص، عمدہ بیان، بس احسن القصص اس کو سمجھنا ہے۔ نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ مولانا اوپر کہا نا المبین، مبین کا معنی واضح، جب واضح ہے تو پھر تو قرآن مشکل ہی نہیں ہے، پھر تو قرآن مشکل، اس کی بحث اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میں وہاں تفصیل آپ کو عرض کر چکا ہوں، ان دونوں کی بحث ایک ہے۔ کیا مطلب؟ سمجھنے کے اعتبار سے، نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے، ہدایت حاصل کرنے کے اعتبار سے قرآن آسان ہے، ورنہ دقائق اور لطائف کے اعتبار سے قرآن بڑا مشکل ہے۔ ہدایت جس نے حاصل کرنی وہ ہدایت حاصل ہو جاتی ہے آسانی سے۔ نحنو نقص علیک احسن القصص، ہم ہی بیان کر رہے ہیں آپ کے اوپر عمدہ بیان۔ احسن القصص کا معنی کیا کیا مولانا؟ عمدہ بیان۔ اب جی اشکال پیدا ہوا، احسن القصص کا معنی عام طور پر کیا جاتا ہے تمام قصوں میں سے بہترین قصہ، میں یہ معنی نہیں کر رہا۔ علماء کرام یہ لفظ نحنو نقص علیک احسن القصص نہیں ہے، قصے کی جمع آتی ہے قصص، اگر الفاظ یوں ہوتے احسن القصص کہ تمام قصوں میں سے عمدہ ترین قصہ، تو پھر سوال پیدا ہوتا کہ باقی قصے کیوں عمدہ نہیں ہے، یہ کیوں عمدہ ہے؟ اچھا، احسن القصص اس کو احسن القصص کے معنی میں کر کے تمام قصوں میں سے عمدہ ترین قصہ کر کے پھر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام قصوں میں سے اعلیٰ قصہ کیوں ہے۔ اس کی وجہ جی
علامہ علوسی کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے، تمام قصوں میں سے یہ بہترین اس لیے ہے کہ اس قصے کے اندر انسان کے تمام مصائب کا حل پیش کیا گیا ہے۔ نیز اللہ جس کو فضیلت دینا چاہے اس فضیلت کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ بھی تذکرہ اس قصے کے اندر، اس لیے یہ سب سے بہترین ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس قصے کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے 15، ہر واقعے سے 2 مسئلے ثابت ہوتے ہیں، ہما کن اللہ، ہما دان اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ، اس لیے یہ تمام قصوں میں سے بہترین قصہ ہے۔ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ لفظ احسن القصص نہیں ہے، اگر احسن القصص ہوتا تو پھر آپ کہتے تمام قصوں میں سے عمدہ قصہ، پھر تمام قصوں میں سے عمدہ قصہ کیوں ہے، اس کے دلائل بیان کرتے۔ یہ ہے احسن القصص، احسن القصص مصدر ہے، کیا معنی؟ عمدہ بیان، اس کا کیا معنی ہے؟ عمدہ بیان۔ ورنہ مولانا یاد رکھنا تمام قصوں میں سے بہترین قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تمام قصوں میں سے بہترین قصہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو صبر تھا وہ اختیاری تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر یہ بے اختیار تھا، انہوں نے جان بوجھ کر صبر کیا، ان کو مجبوراً صبر کرنا پڑا۔ تمام قصوں میں سے بہترین قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ احسن القصص کا کیا معنی؟ عمدہ بیان۔ نحنو نقص علیک احسن القصص، ہم ہی بیان کر رہے ہیں آپ کے اوپر عمدہ بیان، کیوں؟ بما اوحینا الیک، بوجہ اس کے با سببیہ، بوجہ اس کے ما مصدریہ، بوجہ اس کے جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، اب مصدر والا معنی کرو، ہم ہی بیان کر رہے ہیں آپ کے اوپر عمدہ بیان، بوجہ وحی کرنے ہمارے آپ کی طرف، مصدر والا معنی، بوجہ وحی کرنے ہمارے آپ کی طرف، حاضر قرآن، یہ قرآن یعنی یہ ہم قرآن وحی کر رہے ہیں، اور اس قرآن کی وجہ سے عمدہ بیان بھی آپ کو سنا رہے ہیں میرے پیغمبر، کیوں؟ وَإِن كُنْتَ إِلَّا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ مولانا قبل ہی کی جو ضمیر ہے یہ اوحینا میں جو وحی سمجھی جا رہی ہے، اس وحی کی طرف جا رہی ہے، کیا معنی؟ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور بے شک آپ تھے میرے پیغمبر اس وحی کرنے سے پہلے، من قبل ہی وحی کرنے سے پہلے آپ تھے، لمن الغافلین، ان مخفف من المثقلہ، بے شک تھا تو میرا پیغمبر اس وحی کرنے سے پہلے یقیناً من الغافلین، غافلین میں سے، آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، ہم قصہ سنا رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے، آپ کے تو دل میں خیال تک بھی نہیں آیا تھا، آپ کے کانوں نے اتنی تفصیل والا قصہ سنا ہی نہیں تھا۔ اب جی اذ قال یوسف لابیہ، اس پر لکھو نمبر 1، 15 واقعات آئیں گے، مولانا یاد رکھنا یہ جو آگے خواب آ رہا ہے نا، یہ خواب متن ہے اور باقی سارے واقعات اس کی شرح ہیں، متن اور سارے واقعات اس کی تفصیل ہیں، یہ اجمال ہے وہ تفصیل ہے، یہ متن ہے وہ آگے اس کی شرح ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ، اس کا جو متعلق ہے نا قال یا بنی ہے، مقدر کی ضرورت نہیں ہے، علامہ رضی کا حوالہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، کیا مطلب؟ اذ قال یوسف لابیہ، آغاز قصہ و بیان خواب، جب کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا، یہ کب کہا؟ توجہ، اذ قال جب کہا، کب کہا جی؟ فرمایا قال یا بنیا، یہ اس وقت کہا تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، یا بنیا، یہ بات کہی تھی حضرت یعقوب نے، یہ کب کہی تھی؟ جب حضرت یوسف نے یہ خواب بیان کیا،
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے ابا جان کو یا ابتے اے میرے پیارے ابا جان انی رائیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، بے شک دیکھا میں نے 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو، دیکھا میں نے ان کو اپنے لیے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے میرے آگے جی سجدہ کر رہے ہیں۔ مولانا یہ خواب دیکھا تھا نیند کے اندر، بیداری کے وقت کی بات نہیں، بیداری کے وقت کی بات آگے لفظ آ رہے ہیں نا، لا تقصص رؤیاک، یہ رؤیاک یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ بیداری کی بات نہیں ہے، خواب کی بات ہے۔ خواب میں دیکھا اے میرے ابا جان، بے شک میں نے دیکھا خواب میں، کس میں دیکھا؟ خواب میں 11 ستاروں کو، والشمس والقمر سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، رأیتہم تاکید لبعد اللحد، توجہ توجہ، یہ سوال مقدر کا جواب ہے، کیا کرتے دیکھا؟ دیکھا جو صحیح، کیا کرتے دیکھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام عرض کرتی ہیں یہ کیا کرتے دیکھا؟ یہ رأیتہم لی ساجدین، تاکید لبعد اللحد کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، رأیتہم لی ساجدین، دیکھا میں نے ان کو اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے، واسطے اپنے یعنی اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ 11 کوکبن سے مراد 11 بھائی، سورج سے مراد والد اور قمر سے مراد والدہ۔ مولانا والدہ کی موت کا ثبوت کوئی نہیں ہے، ویسے مورخین لکھتے ہیں لیکن موت کا کوئی قطعی ثبوت کہ والدہ فوت ہو چکی تھی، انشاءاللہ سورت کے آخر میں اس کی گفتگو آئے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت اچھا سوال آپ سے یہ پوچھتا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی جدائی کا غم تھا کہ نہیں تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام والد کے غم کو قرآن نے بیان کیا ہے لیکن والدہ کے غم کو بیان، حالانکہ قانون یہ ہے کہ اولاد کا غم والد کو ہوتا ہے لیکن والد کی نسبت والدہ کو زیادہ ہوتا ہے۔ جب والد کا غم بیان کیا، اگر والدہ زندہ تھی تو والدہ کا غم قرآن نے کیوں بیان نہیں کیا؟ سوال یہ ہے، تم کہتے ہو کہ والدہ زندہ تھی، والدہ کی موت کا قطعی ثبوت نہیں ہے، جب والدہ زندہ تھی تو والدہ کا قرآن نے غم کیوں بیان نہیں کیا، والد کا صرف کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ والدہ کا غم قرآن نے بیان نہیں کیا، قرآن عورتوں کا ذکر کرتا کم ہے، قرآن عورتوں کا ذکر زیادہ، قرآن کی توجہ کس طرف ہے؟ مردوں کی طرف، عورتیں بھی تب آ جاتی ہیں، اس لیے قمر سے مراد کیا ہے؟ والدہ۔ ویسے خالہ والا قول بھی کیا گیا ہے، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اور ہمارے شیخ مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ التفسیر والحدیث تو فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح مجھے خدا کے ایک ہونے پر یقین ہے ویسے یقین ہے کہ یہ والدہ تھی، وہ تو بڑی یقینی بات کرتے تھے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ والدہ فوت ہو چکی تھی، خالہ مراد ہے، خالہ کو بھی مجازی طور پر والدہ کہہ دیا کرتے ہیں۔ بہرحال ایک قول وہ بھی ہے، ایک قول یہ بھی عرض کر دیا۔ مولانا ہم کسی کی تنقید نہیں کر رہے، وہ ان کی تحقیق، یہ اور تحقیق، ٹھیک۔ قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے لخت جگر، یا بنیا مولانا لخت جگر کہتے ہو، نور نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور، یا بنیا تصغیر کی نا، تصغیر، یا بنیا اے میرے لخت جگر، اے میرے محبوب بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، تنبیہ ناصحانہ قبل از تعبیر،
تعبیر بیان کرنے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی، فرمانے لگے تعبیر بعد میں بیان کروں گا، پہلے میری نصیحت سن لے میرے لخت جگر، لا تقصص رؤیاک، نہ بیان کرنا اپنا خواب، علی اخواتک، اپنے بھائیوں پر، بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ ٹھیک، حاشیہ دیکھو مولانا، علاتیوں سے بوجہ قصد ضرر، عینی سے بوجہ اس کے کہ منہ سے بات نکل جائے گی۔ میری طرف دیکھو جی، جو تیرا حقیقی بھائی ہے بنیامین، اس کے سامنے بھی خواب بیان نہ کرنا، اور جو تیرے سوتیلے بھائی ہیں 10، ان کے سامنے بھی خواب بیان نہ کرنا۔ ٹھیک ہے جی، سوتیلوں کے آگے تو بیان نہ کروں، اور بنیامین کے آگے بیان کیوں نہ کروں؟ اس لیے وہ بچہ ہے، اور بچوں کے پاس راز راز نہیں رہ سکتا، راز آؤٹ کر دے گا، اس کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اب بعض تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو بتا دیا تھا، اور اس نے سوتیلے بھائیوں کہہ دیا یہ بھیرا ساڑے کو ایک خواب آیا نہیں، یوسف کو تو یہ خواب آیا، بچہ تھا نا۔ اور بعض کہتے ہیں مفسرین حضرت یوسف یہ بھی چونکہ اتنے بڑے نہیں تھے، یہ بیان کر بیٹھے یہ خواب میں کوئی آیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا خواب ہے کہ یہ خواب آیا ہے، یا اب یا بنیامین نے بیان کیا یا حضرت یوسف نے بیان کیا، بھائیوں کو پتہ چل گیا خواب۔ اور ویسے حضرت یعقوب نے منع تو کیا تھا کہ بیان نہ کرنا، کیوں جی؟ فَيَعْقِدُوا لَكَ قَيْدًا، شاید تدبیر کریں تیرے متعلق، قیدن تدبیر کرنا، میں نے شاید والا معنی کیا، پتہ نہیں آپ نے غور کیا ہے کہ نہیں۔ مولانا نہیں کے جواب میں مضارع آیا، نہیں کے جواب میں، لا تقصص فیعقیدوا، لا تقصص فیعقیدوا لک، یہ نہیں کہ عالم الغیب تھے، لا تقصص رؤیاک، نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں پر، یعنی بھائیوں کے سامنے، کیوں؟ علت فیعقیدوا لک قیدا، شاید تدبیر کریں تیرے متعلق، تدبیر کرنا تیرے ایذا کی تدبیر کریں شاید، اگرچہ تعبیر کو روک نہیں سکیں گے، تعبیر کو روک ممکن ہے تیری ایذا اور تکلیف کی کوئی تدبیر کریں، کیوں؟ ان شیطان للانسان عدو مبین، الا تدبیر کیوں کریں؟ شاید اس لیے کہ بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے کھلم کھلا، لہذا وسوسہ ڈالے گا، لکھا ہے نا لہذا وسوسہ ڈالے گا، ایسا نہ ہو کہ خواب کے اندر تیری عظمت پہچان کر تیرے متعلق کوئی بری تدبیریں نہ شروع کر دیں۔ اللہ اللہ، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تعبیر بعد از تنبیہ، پہلے تنبیہ کی بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اب تنبیہ کے بعد تعبیر بیان کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور یہ اللہ کا کمال ہوگا، قافل بیان الکمال، یہ ہمارا کمال ہے، ہمارا کمال، اور یہاں مانا کر رہا ہوں وَكَذَلِكَ، یہ کمال ہوگا صرف اللہ کریم کا۔ کون سا کمال؟ کہ یجتبیک ربک، کذالک قافل بیان الکمال، یہ ہمارا کمال ہے، کئی آپ پڑھتے رہتے ہو، اور یہاں مانا عرض کر رہا ہوں وَكَذَلِكَ، اسی ذات کا کمال ہوگا، صرف اللہ کا کمال ہوگا کیا؟ کہ یجتبیک ربک، چن لے گا تجھ کو تیرا پروردگار، چن لے گا تجھ کو تیرا پروردگار۔ حضرت مقاتل مانا کرتے ہیں لِلسُّجُودِ لَکَ، چن لے گا تجھ کو تیرا پروردگار۔ لکھا ہوگا مولانا نعمت اول، اوپر لکھا ہوا ہے نعمت اول، نبوت سے چن لے گا، ایک معنی یہ کیا گیا ہے اللہ تجھے نبوت دے کر چن لے گا، لیکن یہ قول غلط ہے، یہ قول غلط ہے، کیونکہ نبوت تو ملنی تھی، نبوت تو ملنی تھی، بلکہ
یجتبی کا ربوں کا چن لے گا تجھ کو تیرا پروردگار للسجود لک، اللہ تیرے آگے سجدے کرائے گا. آگے گفتگو آئے گی انشاءاللہ سورت کے آخر میں. یہ چننے کا معنی ہے کیا؟ اللہ تیرے آگے سجدے کروائے گا. ٹھیک. دوسری نعمت وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور دوسری نعمت مولانا نبوت والا قول غلط ہے. یجتبی کا ربوں کا میں نبوت والا قول غلط ہے، کیونکہ جب مصر میں والدین آئے تو قرآن کہتے ہیں خروا لہ سجدا قال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا. حضرت یوسف علیہ السلام خود اس سے مراد لے رہے ہیں سجدہ. یجتبی کا ربوں کا سے خود مراد سورت کے آخر میں گفتگو آئے گی، میں پھر یہ دوبارہ مقام دکھاؤں گا. آپ خلاصے کے طور پر یاد رکھیں یجتبی کا ربوں کا کیا معنی اور مراد ہے کہ اللہ تیرے آگے سجدے کروائے گا. ایک. دوسری نعمت وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا تجھ کو اللہ کریم سکھائے گا تجھ کو تیرا پروردگار من تأویل الاحادیث، تعبیر خوابوں کی تعبیر سکھائے گا. ایک معنی تعبیر رؤیا، حضرت مجاہد نے معنی کیا خوابوں کی تعبیر سکھائے گا. دوسرا معنی عواقب الامور، حضرت حسن بصری نے معنی کیا مشکل کاموں کا انجام سکھائے گا. مشکل کاموں کا یہ مطلب مزہ یہی ہے کہ نتیجہ یوں نکلے گا. مولانا توجہ، اندازہ یوں ہے کہ نتیجہ اور رزلٹ یوں نکلے گا. اللہ یہ صفت تجھے عطا کرے گا. مشکل کاموں کے انجام کا اندازہ لگا لینا. یہ جا رہے ہیں ہم سرگودے اور خیال یہ ہے کہ یوں انجام یوں ہوگا، جی مسئلہ یوں حل ہو جائے گا. اندازہ ہوتا ہے نا. خاص طور پر اللہ کریم تجھے مشکل کاموں کا انجام سکھائے گا. مولانا دونوں معنی اکٹھے کر رہے ہیں. یعلمک من تأویل الاحادیث، اللہ خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور مشکل کاموں کا اللہ انجام بھی سکھائے گا. دونوں معنی اکٹھے کر لیے ہم نے. اور ویسے من تأویل الاحادیث کا جو معنی پسند ہے نا وہ ہے مشکل کاموں کا انجام. اس لیے مشکل کاموں کا انجام مانا کیونکہ نبی کو خوابوں کی تعبیر تو ضرور ملا کرتی ہے. خوابوں کی تعبیر اس لیے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ سچا خواب نبوت کا 36واں جزو ہے. کون سا جزو ہے؟ سچا خواب خود نبوت کا جزو ہے. تعبیر تو ملا ہی کرتی ہے، اس لیے مانا مشکل کاموں کا انجام. اور دونوں معنی اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. دو. تیسری نعمت وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کرے گا اللہ کریم نعمت اپنی تیرے اوپر. اس کے علاوہ اور نعمتیں دے کر، لکھا ہے نا اس کے نیچے، اس کے علاوہ اور نعمتیں دے کر. کیا مانا؟ پوری کرے گا اپنی نعمت تیرے اوپر. اللہ نعمتیں بھی تیرے اوپر پوری کرے گا. اور نا ایک بات ذرا توجہ سے سنو. یجتبیک ایک، یعلمک دو، یتم نعمتہ علیک تین. کتنی باتیں ہو گئیں جی؟ تین. اب نمبر ایک قول، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ تینوں خواب کی تعبیریں ہیں. یجتبیک خواب کی تعبیر،
युअल्लिमुक ख्वाब की ताबीर, युतिम्मु निअमतहु अलैक ख्वाब की ताबीर। लेकिन बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि यजतबी का रब्बुक, ये ख्वाब की ताबीर है, इतने तक ख्वाब की ताबीर। और युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, ये बात बसरिया वही मालूम हुई थी हजरत याकूब को, ये बात ये ख्वाब की ताबीर नहीं है। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये ख्वाब की ताबीर नहीं है, बल्कि ये दोनों बातें हजरत याकूब को अल्लाह ने बजरिया वही बता दी थी। और ख्वाब के अंदर तो इशारा हो रहा था कि अल्लाह चुनेगा जी, बस यही कुछ। खैर, युतिम्मु निअमतहु अलैक, पूरी करेगा अल्लाह करीम अपनी नेमतें तेरे ऊपर। व अला आल याकूब, और हजरत याकूब की आल पर, खानदान पर तेरे ऊपर भी नेमतें पूरी करेगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान पर भी नेमतें पूरी करेगा। अगरकना आला फिरौन, वहां तशरीह हो चुकी। कमा अतम्महा अला अबवैक, अब आले याकूब आम हैं, तमाम बेटे, खानदान वाले, औलाद, तमाम रिश्तेदार, बिरादरी वाले, जिस तरह कमा अतम्महा अला अबवैक, अल्लाह तेरे ऊपर भी इनाम पूरे करेगा, हजरत याकूब के खानदान पर भी इनाम पूरे करेगा। कमा, जैसा कि तशबीह मौलाना मिन कुल्लिल वजूह तशबीह नहीं है, कमा अतम्महा अला अबवैक, जिस तरह पूरा किया था अल्लाह करीम ने उस नेमत को तेरे बाप दादा पर, दादे पर दादे पर, तेरा दादा हजरत इसहाक, तेरा परदादा हजरत इब्राहिम, जिस तरह तेरे बाप दादे पर, परदादे पर अल्लाह ने अपनी नेमत पूरी की थी, अल्लाह तेरे ऊपर भी पूरी करेगा। मिन कब्लो, इससे पहले, जैसा कि पूरा किया था उस नेमत को तेरे बाप दादे पर, इससे पहले कौन, यानी इब्राहिम व इसहाक, हजरत इब्राहिम परदादा, हजरत इसहाक दादा, जिस तरह दादे और परदादे पर इनाम पूरा किया था, इसी तरह तेरे ऊपर भी इनाम पूरा करेगा। और अपना नाम नहीं लिया, हजरत इसहाक दादे का नाम, हजरत इब्राहिम परदादे का नाम, हजरत याकूब ने अपना नाम तवाज़ुअन न लिया। शाह साहब क्या फरमाते हैं, अपना नाम तवाज़ुअन न लिया, आजिज़ी की वजह से न लिया। ये मैं हूँ क्या चीज, मन आनम के बंदानम। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, इल्लत, बेशक तेरा परवरदिगार कामिल इल्म वाला है, उसको पता है कि कौन मुस्तहिक है नबुवत व इत्तिबा का, किसको नबुवत देनी है, किसको चुनना है, तेरा परवरदिगार जानने वाला है। हकीमुन, हिकमतों का बादशाह है, उसको पता है जहां मौका हो वहां नबूवत रखा करता है। अल्लाह की अपनी हिकमत है चुनने में। ठीक, लक़द काना फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, जुमला मोतरज़ा, अलबत्ता ताकीक है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में, व इख्वतिही, और हजरत यूसुफ के भाइयों में, आयातुन, कई निशानियां हैं, लेकिन किन के लिए, लिसाइलीन, सवाल करने वालों के लिए, सवाल करने वालों के लिए कई निशानियां हैं। ये सवाल करने वाले मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन मक्का के लिए कई निशानियां हैं, जो सवाल करते थे कि हजरत याकूब और उनका खानदान, ये रहने वाले तो शाम के थे, मिस्र में कैसे आ गए। फरमाया कई निशानियां हैं।
ایک معنی. دوسرا معنی جو توحید کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں کہ اللہ کریم سب کچھ کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، جو اس مسئلے کے بارے میں سوال کریں، توحید کے بارے میں سوال کرنے والوں کے لیے حضرت یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے کے اندر کئی نشانیاں ہیں، اور آئیں گی نشانیاں. ہر واقعے سے ثابت ہوگا کہ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ. مولانا یہ جو اخوت ہی ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہیں تھے. نبی بولو، جاگ رہے ہو؟ نبی نہیں تھے. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے نبوت کے بعد بھی نبی معصوم ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی پیغمبر. نبوت ملنے کے بعد بھی پیغمبر سے صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا، نبوت سے پہلے بھی گناہ نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے تو والد کے سامنے جھوٹ بولا تھا، اور پیغمبر جھوٹ بول سکتا؟ یہ نبی نہیں تھے. نمبر 2، حضرت یوسف سے ظلم بھی کیا تھا، آگے آئے گی بات. اور پیغمبر ظالم نہیں ہوتا. پیغمبر ظالم، کھولو نا سورۃ النمل، اشارہ ہے نا وہاں پر. قالت نملۃ یا ایھا النمل، صفحہ 527. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ چلتے چلتے جس وقت حضرت سلیمان اور اس کے لشکری، 527 صفحہ، حضرت سلیمان اور ان کی فوج چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی پہ آ پہنچے. چیونٹیاں جی بکھری ہوئی تھیں، دانا دن کا تلاش کر رہی ہیں. قالت نملہ، کہنے لگی ایک چیونٹی، مؤنث تھی، میں گفتگو کر چکا ہوں کہ نملہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن پیچھے قالت ہے تو یہ مؤنث تھی. کہنے لگی چیونٹی ایک دوسری چیونٹیوں کو، ملکہ چیونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل، اے او چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، چونکہ لشکر پیدل آ رہا تھا حضرت سلیمان کا، داخل ہو جاؤ اپنے سوراخوں کے اندر، رہائش گاہوں کے اندر داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، نہ روند ڈالے تم کو حضرت سلیمان اور اس کا لشکر، ایسن اس کے لشکری تمہیں روند نہ ڈالیں، حضرت سلیمان پاؤں کے نیچے تمہیں روند نہ ڈالے. سوال پیدا ہوتا ہے پیغمبر ظالم تو نہیں ہوتا، وہ تو بڑا عادل ہوا کرتا ہے، انصاف والا ہوا کرتا ہے. چیونٹی کہنے لگی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی ہے یا نہیں آئی. پیغمبر ظالم، اور انہوں نے تو ظلم کیا تھا بھائیوں نے، اس لیے یہ پیغمبر نہیں تھے. مولانا پیغمبر اور نبی. اذ قالوا لیوسف واخوہ، پہلا مرحلہ اذ قالوا، اس کا تعلق ہے قال قائلون سے. کہا ایک کہنے والے نے، کب کہا؟ جب بھائیوں نے کہا. وہ ایت آئے گی نا، پھر میں دوبارہ اس کو بیان کروں گا. پہلا مرحلہ اس پر لکھو نمبر 2، جلدی لکھو اس قالو پر نمبر 2. پہلا مرحلہ رقابت اخواہ، بھائیوں کی دشمنی، بھائیوں کی رقابت. اللہ اللہ، بھائیوں کی رقابت. اذ قالوا لیوسف، دوسرا واقعہ شروع ہو گیا. جب کہا سوتیلے بھائیوں نے، کس نے کہا؟ سوتیلے بھائیوں نے، مطرح بھرا، سوتیلے بھائیوں نے کہا لیوسف، یقیناً حضرت یوسف، واخوہ، اور اس کا سگا بھائی بنیامین. یہ پہلا مرحلہ ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا سبب ہے. اذ قالوا لیوسف، پہلا مرحلہ رقابت اخوہ، بھائیوں کی دشمنی. دیکھو اب یہ دشمنی جو ہے نا،
والدین اور وطن سے جدائی کا سبب بن رہی ہے. اگر وہ دشمنی نہ کرتے تو آپ والدین اور وطن سے جدا بھی نہ ہوتے, اور اگر جدا نہ ہوتے تو اتنا کمال بھی نہ ملتا. تو آگے کمال آئے گا انشاءاللہ, تذکرہ ہوگا. کیونکہ کنعانی زندگی, وہ جو شام کے بستی کنعان میں رہتے تھے, بدویانہ زندگی تھی. وہاں بدویانہ زندگی سمجھتے ہو نا, عرض کیا تھا. ایک ہوتی ہے شہری زندگی, دوسری ہوتی ہے دیہاتی زندگی, اور تیسری ہوتی ہے بدویانہ زندگی, او جو ڈیروں میں لوگ رہتے ہیں جنگل کے اندر. عرض کیا تھا کہ علم سب سے زیادہ شہروں میں ہوتا ہے, سب سے زیادہ. نمبر 2, دیہاتوں میں کم, علم کم, اخبار نہیں پہنچتی اور رسائل وغیرہ دیر سے پہنچتے ہیں. دیہاتوں میں کم, اور بدویانہ زندگی او جنگل اور ڈیروں کے اندر بہت ہی کم. اور صحت کے لحاظ سے ڈیروں اور جنگل میں رہنے والے بھانا تے رہنے والے, ان کی صحت سب سے اعلیٰ. کیوں؟ دودھ خود پیتے ہیں, مکھن خود کھاتے ہیں. پھر آگے دیہات والے, ان کی صحت ان سے تھوڑی کم, آدھا دودھ بازار میں بیچتے ہیں, آدھا خود پیتے ہیں. اور شہر والے صحت بالکل کمزور, کھا لی جی بس, یہ ہی کو کھوکھے ہونے نہ وچو کھا لی. کیوں؟ بازاری ڈبوں کا دودھ اور خوراک میں ملاوٹ. علم کے لحاظ سے شہر کا پہلا نمبر, لیکن صحت کے لحاظ سے اور یہاں زندگی بدویانہ تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ بالکل چھوٹی بستی میں رہنے والے, جس طرح ڈیروں میں لوگ رہتے ہیں, اور اگر یہاں سے نکالا نہ جاتا اتنا بڑا کمال نہ ملتا. اور اللہ نے فیصلے کر رکھے دے کمال کے, اس لیے یوں مشورہ بھائیوں نے کیا تاکہ جدا ہو والدین اور وطن سے کمال حاصل ہو. اذ قالوا لیوسف, جب کہا بھائیوں نے یقیناً حضرت یوسف واخو ہو اور اس کا سگا بھائی بنیامین, احب الی ابینا منا, بہت محبوب ہے طرف ہمارے ابا جان کے ہم سے. یوں نہیں کہا کہ ہم سے محبت نہیں ہے, نانا, احبو, محبت تو والد کی ہم سے بھی ہے, لیکن احبو, ان دونوں سے محبت زیادہ ہے. ان دونوں سے ہے تو ہم سے بھی, ہم یوں تو نہیں کہتے ہم سے پیار نہیں کرتا نا. احب الی ابینا منا, کمال ہے. باوجود کم عمری ود میں خدمت کے, لکھا ہے نا, عمر بھی کم, خدمت بھی نہیں کر سکتا والد صاحب کی, لیکن محبت اس سے بھی زیادہ. کمال ہے, ہم سے زیادہ اور بنیامین سے بھی زیادہ. بنیامین سے کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ حضرت یوسف کا سگا بھائی ہے. بات سمجھی کہ نہ سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ بنیامین سے جو محبت ہے نا وہ بھی یوسف کی وجہ سے ہے. ٹھیک, آگے بات آ رہی ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ من از احبیت, حالانکہ زیادہ محبت تو ہم سے ہونی چاہیے تھی. کیوں؟ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں. کمال, جوان ہم, گھر کے کام کاج کرنے والے ہم, نظام چلانے والے ہم, خدمت کرنے والے ہم ہیں, طاقتور جماعت ہم, اور محبت ان دونوں سے زیادہ. ان ابانا لفی ضلال مبین, بے شک ہمارا ابا جان یقیناً غلطی کھلم کھلا میں ہے. مولانا ضلال مبین کیا معنی کیا؟ غلطی. اب غلطی تو نہیں کہہ سکتے, لفظ تو یہی ہے مشہور جو ہے, ہاں جو مشہور ہو نا اغلاط العوام میں سے. بے شک ہمارا ابا جان یقیناً بیچ غلطی واضح کے ہے. مولانا غلطی کس میں تھی؟ محبت میں. لکھو, محبت میں, محبت والے معاملے میں غلطی لگی ہوئی ہے. اس لیے نیچے لکھا ہے اس مقدمہ میں, اور محبت والی بات کے اندر ہمارے ابا کو غلطی لگی ہوئی ہے.
ورنہ خیال کرنا زلال کا معنی گمراہی، بے شک ہمارا ابا جان یقیناً گمراہی میں ہے، پیغمبر کو گمراہ کہنے والا تو کافر ہوتا ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ محبت والی صفت میں ہمارے ابا جان کو غلطی لگی ہوئی ہے۔ اچھا ایک اور معنی بھی ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا ابا جان البتہ بیچ محبت کھلم کھلا کے ہے، وہ اتنی واضح محبت حضرت یوسف اور بنیامین سے کرتا ہے، اتنی واضح اور کھلم کھلا محبت ہم سے نہیں کرتا۔ زلال کا ایک معنی کیا کیا؟ محبت۔ کھولو مولانا آخری پارہ، وجدک ضالا فہدی، صفحہ 838، وجدک ضالا فہدی، پایا آپ کو، اللہ کریم نے پایا آپ کو ضالا محبت کرنے والا۔ آپ کو پتہ نہیں حوالہ یاد ہے کہ نہیں، میں نے وہ عیسائی کا حوالہ لکھوایا تھا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب لکھوایا تھا، اب میں صرف حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ قال یوکنا کیف یصفہ بالزلالہ وہو عندہ معظم فقال له معاذ اللہ معناہ ووجدناک ضالا فی تیہ محبتنا فہدیناک الی مشاہدتنا وایضا وجدک ضالا فی بحار الطلب فآواک الی سواحل الحق۔ میں تشریح کر چکا ہوں اس کی، ایک معنی محبت۔ اب یہ اقتلوا یوسف وطرحوہ، مشورہ صرف یوسف علیہ السلام کے قتل کا کیا، ورنہ مشورہ کس کا کیا؟ صرف حضرت یوسف کے قتل کا۔ کمال۔ اور کہتے کیا تھے؟ محبت حضرت یوسف سے بھی زیادہ، بنیامین سے بھی زیادہ، لیکن مشورہ صرف حضرت یوسف کے قتل کا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کا خیال تھا کہ بنیامین سے محبت حضرت یوسف کی وجہ سے ہے، جب یوسف نہیں رہے گا تو بنیامین والی محبت زیادہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بات سمجھی کہ نہیں؟ حضرت یوسف نہیں رہے گا نا تو حضرت یوسف کی وجہ سے محبت بنیامین سے، یہ نہیں رہے گا تو اس سے بنیامین سے بھی زیادہ محبت ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ اب جی اقتلوا تدبیر اول، یہ آ گیا جی مقولہ اخواہ۔ بعض کہتے ہیں یہ کوئی اجنبی تھا، اس نے کہا تھا، یہ اجنبی نہیں تھا، یہ کس کا مقولہ ہے؟ ان بھائیوں کا۔ بھائیوں نے کہا، یہ کیا کہا؟ اقتلوا یوسف، مشورہ اولا، تدبیر اول، پہلی تدبیر، پہلا مشورہ، قتل کر دو تم یوسف کو علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک اوِطرحوہ ارضا، دوسری تدبیر، دوسرا مشورہ، یا پھینک آؤ تم اس کو کسی زمین میں، کسی ملک میں پھینک آؤ اس کو، کسی سرزمین میں پھینک آؤ۔ مشورہ دوم غرابت، پہلا مشورہ قتل کا، دوسرا مشورہ غرابت کا۔ کیا معنی؟ او کہ اوپری جاتے سٹا ہو، ساری بولی کے معنی ہوتا ہے ہاں، جو پچھو تے ول کے نہ سگے، ایسی زمین میں چھوڑا ہو کہ واپس نہ آ سکے۔ اوِطرحوہ ارضا، یا پھینکو تم اس کو ایسی سرزمین میں واپس جہاں سے نہ آ سکے، کسی ملک میں پھینکو اس کو۔ یخلو لکم، غرض تدبیرین، قتل کرو گے ایک یا کسی سرزمین میں ڈالو گے دو۔ ان دو تدبیروں کا فائدہ کیا ہوگا؟ غرض یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ خالی ہو جائے تمہارے لیے توجہ تمہارے ابا جان کی۔ میں نے وجہ کا کیا معنی کیا؟ توجہ، چہرہ یعنی توجہ۔ اب جو زیادہ توجہ ان دونوں کی طرف ہے، جب حضرت یوسف نہیں رہے گا تو وہی توجہ تمہاری طرف مبذول ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ مولانا امانے پر غور، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تاکہ ہو جاؤ تم، توجہ،
قتل کرو ایک، کہیں ڈالا دو، تاکہ امر کے جواب میں ہمارا نا یخلو امر کے جواب میں اور تکونو بھی امر کے جواب میں، معنی پر غور کرنا، یخلو لکم وجہ ابیکم، قتل کرو کسی زمین میں ڈالو تاکہ خالی ہو جائے تمہارے لیے چہرہ تمہارے ابے کا، یعنی توجہ تمہارے ابے کی تمہارے لیے خالی ہو جائے، اور تاکہ ہو جاؤ تم اس کے بعد قومن قوم ایسی صالحین درست کار، معاملہ درست کرنے والے ہو جاؤ۔ کیا مانا؟ جب وہ نہیں رہیں گے تو ان کے حصے والی محبت تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہو جاؤ تم اس کے بعد صالحین توبہ کرنے والے، ایک معنی کرتے یہ کیا لیکن بہتر وہ ہے۔ پھر یوں معنی ہوگا، اگر تکونو میں لام امر مقدر نکالو پھر یوں معنی ہوگا الگ جملہ، اور ہو جانا تم اس کے بعد ایک قوم ایسی قوم صالحین بالتوبہ، صالحین بالتوبہ۔ جمہور یہ کہتے ہیں اگرچہ کیا مانا تم ان کو اس کو یا قتل کر دو یا کسی زمین میں چھوڑاؤ، اور ہو جانا تم اس کے بعد قوم صالحین نیکوکار، یعنی توبہ کر لینا قتل کرنے کے بعد یا کسی زمین میں چھوڑانے کے بعد توبہ کر لینا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا جی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جی آج کل لگا ہوا ہے جو لوگوں کو ہماری سوسائٹی میں۔ اور دوسرا معنی کیا کیا؟ یہ امر کے جواب میں، تاکہ ہو جاؤ تم قوم درست کار، تکونو من بعدہی قوما صالحین، درست کار کا معنی دوبارہ غور کرو مولانا، تاکہ خالی ہو جائے تمہارے لیے توجہ تمہارے ابا جان کی، اور تاکہ ہو جاؤ تم اس کے بعد قوم درست کار، یعنی تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ صالحین کا معنی تمہاری، اب تو پریشانی ہے کہ پیار ہم سے زیادہ نہیں، یہ پریشانی تمہاری دور ہو جائے گی۔ قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے، کب کہا مولانا؟ کب کہا؟ اذ قالوا لیوسف، جب بھائیوں نے وہ بات کہی، وہ بھائیوں نے بات کہی اس وقت کہا۔ کب کہا؟ جب بھائیوں نے یہ بات کہی تھی۔ کہا ایک کہنے والے نے آخری مشورے کے طور پر، بڑا بھائی بول پڑا آخر کے اندر، ان میں سے کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، نہ قتل کرو تم یوسف کو، قتل کرنے کے قابل تو نہیں ہے بھائیو، کچھ تو سوچو، نہ قتل کرو تم یوسف کو، وَالْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور رکھ دو تم اس یوسف علیہ السلام کو۔ القو کا کیا معنی کیا؟ پتنی آپ کو القل الواح بھی یاد ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے وہاں تشریح کی تھی۔ القوہ ای نہیں اندھی ڈال لیچا سٹو، ہاں اے معنی نہیں کنویں میں دھکا دے دو، یہ معنی نہیں ہے۔ مولانا سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں ہمارے علاقے میں قصبہ بند کرائی، قال قائل منہم، مولانا شوق کی تکمیل کے لیے توجہ چاہیے۔ قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، نہ قتل کرو تم حضرت یوسف کو، بلکہ القوہ فی غیابت الجب، رکھ دو تم اس یوسف علیہ السلام کو کنویں کے جالے میں۔ کس میں؟ کنویں کے جالے میں رکھ دو۔ اٹک کے علاقے میں آج بھی وہ کنویں موجود ہیں کہ سیڑھیوں کے ساتھ بندہ نیچے اتر جاتا ہے اور اندر جا کر پانی پی آتا ہے۔ جیلم دینے کے قریب ہے قلعہ روہتاس، قلعہ مشہور ہے نا، لفظ تو قلعہ ہے، تو روہتاس کا جو قلعہ ہے وہاں میں دیکھ آیا ہوں، اور وہاں 7 جالے بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، آدمی وہاں سستا بھی سکتا ہے، آرام بھی کر سکتا ہے، کچھ دیر بیٹھ بھی سکتا ہے، وہ مراد ہے۔ القوہ فی غیابت الجب، ہونا غیابات جمع غیبہ کی وہ جالا جو کنویں میں بنا ہوتا ہے، وہاں رکھ دو۔ اچھا مولانا کنویں 2 قسم کے ہوتے ہیں، کنویں کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے۔ ایک کنویں ہوتے ہیں بستیوں والے جو ہر وقت آباد ہوتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے جی،
لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور دوسرے کنویں وہ ہوتے ہیں جو راہ گزر پر ہوتے ہیں، راستے پر ہوتے ہیں، کوئی مسافر آتا ہے پانی پی کر آگے چلا جاتا ہے۔ خیر کنویں دو قسم، اور غیابات، غیبہ کی جمع مراد وہ جالا جو کنویں میں بنا ہوتا ہے، اور کوئی راستے والا کنواں ہو جس میں جالا بنا ہوا ہو، حضرت یوسف کو وہاں رکھ دو، زیادہ پانی نہ ہو، اس میں زیادہ پانی بھی ایسا نہ ہو کہ ڈوبنے کا خطرہ ہو جائے، کیونکہ ڈوبنا اور قتل کرنا ایک ہے۔ اگر دھکا دے دیتے وہ ڈوب جاتے تو قتل، یہ قتل نہیں ہے تو قتل ہے نا۔ رکھ دو تم اس کو، یاد رکھو گے کہ نہیں؟ اندھی ڈل دھکا چلیتا، اندھی ڈل کے شیوں دیے فی غیابت الجب، رکھ دو تم اس کو کنویں کے جالے میں، یلتقط ہو بعض السیارہ، لیکن خیال کرنا وہ کنواں راہ گزر سے زیادہ دور نہ ہو، قافلے آنے جانے والے اس راہ گزر پر شاید اٹھا لے اس کو کوئی قافلہ۔ کیا معنی کیا؟ مولانا امر کے جواب میں ہے نا مضارع، یلتقط ہو تاکہ اٹھا لے اس کو، یعنی شاید اٹھا لے اس کو کوئی قافلہ۔ ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے اس کام کو تو اس طرح کرو، جزا مقدر ہے، کرنا ہے تو اسی طرح کرو، بس جالے میں رکھ دو۔ ٹھیک ٹھیک، اشارہ کیا ہے؟ یہ یلتقط تو بعض السیارہ، اشارہ یہ ہے کہ پہلا نہ کرو دوسرا یقیناً کرو۔ قالو، مشورہ مکمل ہو گیا۔ مولانا میری طرف دیکھیے جی، اگر بھائیوں کو یہ پتہ ہوتا، ان کا عقیدہ ہوتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حمادان ہیں، عالم الغیب ہیں، تو حضرت یوسف کے قتل اور کنویں کے جالے میں رکھنے کے مشورہ کرنے کی ضرورت، عقیدہ تھا نا۔ ابا جان حضرت یعقوب عالم الغیب نہیں، اگر ان کا عقیدہ ہوتا ہر جگہ حاضر ناظر اور ابا جان موجود ہے، پھر بھی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کا عقیدہ تھا سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی۔ قالو، مشورہ مکمل کر کے آ گئے، کہنے لگے تمہید مطالبہ، پہلے تمہید، یا ابانا ما لک لا تمنا، اے ہمارے ابا جان کیا ہے آپ کے لیے، پتہ نہیں تھا کو کہے، لا تمنا، نہیں اعتبار کرتے آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، یعنی ساتھ ہمارے نہیں بھیجتے، ہم پر اعتبار نہیں کرتے، ہمارے ساتھ نہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ پہلے بھی اجازت مانگی تھی، پہلے بھی اجازت، لیکن حضرت یعقوب نے اعتبار نہیں کیا تھا۔ یوں نہیں کہتے ابا جان ہمارے ساتھ روانہ کیجئے، نانا پتہ نہیں آپ کو اعتبار نہیں آتا، آپ کو اعتماد نہیں ہے، آپ کو یقین نہیں ہے، پتہ نہیں۔ تو یہ اشارہ ہے کہ پہلے بھی اجازتیں مانگی تھیں لیکن ملی نہیں تھی۔ لا تمنا، کیا ہے آپ کے لیے کہ نہیں اعتبار کرتے آپ ہم پر، علی یوسف، حضرت یوسف پر، یعنی حضرت یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ بے شک ہم واسطے اسی ہی کے یقیناً خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ اساتذہ جی سجانا، مولانا انا بھی تاکید کے لیے، لناصحون لام بھی تاکید کے لیے، پھر لہو کو مقدم کیا یہ بھی تاکید کے لیے، جملہ اسمیہ یہ بھی تاکید کے لیے۔ کتنی تاکیدیں ہو گئیں؟ چار تاکیدیں۔ انا لہو لناصحون، لہو کا اشارہ کرنے لگا ہوں، اور کسی کے خیر خواہ ہو یا نہ ہو، لیکن لہو حضرت یوسف کے تو ہم یقیناً خیر خواہ ہیں، اس بارے میں تو